آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم نبی کی جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینا کیا، کوڑیوں کو صحت دی، اور جن کا ذکر قرآن و حدیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آئیے ان کی مکمل زندگی، ان کے معجزات، ان کے دشمنوں کی سازشیں اور ان کے دوبارہ آنے کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولادت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا، جو نہایت پاکیزہ، پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور فرشتوں نے ان سے خطاب کیا، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں تمام عورتوں پر ترجیح دی ہے۔ سورہ ال-عمران، آیت 42۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن تنہا عبادت میں مشغول تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ انہوں نے حضرت مریم سے فرمایا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ سورہ مریم، آیت 19۔ حضرت مریم حیران ہوئیں اور بولے، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یوں اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور پہلا معجزہ۔ جب حضرت مریم اپنے بچے کے ساتھ قوم میں واپس آئیں تو لوگوں نے طعنہ زنی کی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم، آیت 30۔ یہ حضرت عیسیٰ کا پہلا معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تاکہ ماں کی پاک دامنی ثابت ہو۔ دعوت توحید اور معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کا پیغام دیا اور انجیل کی تعلیمات دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معجزات عطا کیے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، لوگوں کے دلوں کے راز بتا دینا، آسمان سے دسترخوان کا نزول۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ سورہ المائدہ، آیت 114۔ یہود کی سازش اور صلیب کا معاملہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سچائی کی دعوت دی تو یہود ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے رومی حکومت سے ساز باز کر کے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ قرآن مجید میں فرمایا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا۔ سورہ النساء، آیت 157۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ النساء، آیت 158۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ثانی، قیامت کے قریب واپسی۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے واپس دنیا میں آئیں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، عدل قائم کریں گے اور شرع محمدی کے مطابق حکومت کریں گے۔ حضرت محمد نے فرمایا، اللہ کی قسم، ضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، عدل قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ صحیح بخاری، حدیث 3448۔ ان کے نزول کے بعد زمین پر امن ہوگا،
اور پھر ان کی وفات ہوگی اور وہ مدینہ میں دفن ہوں گے۔ خاتمہ اور نصیحت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے توحید، صبر، معجزات اور قربانی کی عظیم مثال۔ ان کی ولادت سے لے کر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور دوبارہ دنیا میں آنے تک ہر لمحہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ ہمیں حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔